بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا تاکہ انسان اپنے مقصد زندگی کو سمجھے اور قرآنی ہدایات، روحانی ہدایات، آسمانی ہدایات پر عمل کر کے دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے، دنیا بھی اس کی شاندار ہو اور آخرت بھی شاندار. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، آپ کی جو ارشادات فرمودات ہیں، آپ کی جو نصیحتیں اور وصیتیں ہیں، وہ ایسی جامع اور معنی ہیں، اتنی معنی خیز، الفاظ مختصر لیکن اس کے معانی بے انتہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں اور وصیتوں میں ایک نصیحت اور وصیت میں آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصلی نام جندب بن جنادہ ہے، جندب بن جنادہ، ابو ذر ان کی کنیت ہے، بہت ہی عظمتوں والے صحابی، 5ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے، اور بہت عبادت، ریاضت، مجاہدہ، سچائی اور امانت داری میں بے مثال شخصیت تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی سلام کیا. اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں وہ لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے، مسئلے بتاتے تھے. وہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی رہو. انسانی زندگی کے جو مراحل ہیں، ہمارا اور آپ کا جو واسطہ ہے، 3 مرحلے ہیں. نمبر 1 اللہ تعالی سے تعلق، نمبر 2 اپنی ذات سے انسان کا تعلق، نمبر 3 لوگوں سے انسان کا تعلق. یہ جو نصیحت اور وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس میں تینوں باتوں کی مکمل رعایت ہے. اگر کوئی ان 3 باتوں پر عمل کر لے اس کا بیڑا پار. پہلی چیز اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے مختلف معانی اور اس کی تعریفات کی گئی ہیں صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے مختلف مطلب اس کے بیان فرمائے ہیں. لیکن تقوی یہ عربی لفظ ہے، اگر اس کا ڈکشنری کے حساب سے اگر اس کا معنی تلاش کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بچنا، ڈرنا. تقوی کس سے بچنا؟ جہنم سے. کس سے ڈرنا؟ اللہ تعالی سے. پہلی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، در حقیقت اور یوں دیکھا جائے عموم کے اعتبار سے تو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے چاہے جہاں ہو. قرآن کہتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ،
لوگوں سے شرم کرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم چاہے جہاں کہیں بھی رہو. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، 3 لوگوں کی گفتگو ہوتی رہتی ہے، چوتھا اللہ تعالی ہے، اس میں رہتا ہے ساتھ میں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اتنے عظیم الشان اور بڑے صحابی، خلیفہ راشد، لیکن وہ اپنے چھوٹوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں. علم میں شرم نہیں کرنی چاہیے. علم کے حصول میں جو شرم کرتا ہے، جو گھمنڈ کرتا ہے، کبھی اسے علم نہیں آتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کبھی آپ کا گزر کانٹوں والی جھاڑیوں سے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کس طرح سے آپ گزرے؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچتے بچاتے آپ ان وادیوں سے، ان گھاٹیوں سے اور ان جھاڑیوں سے آپ گزرے. اسی کا نام تقوی ہے. حقیقت بندگی کی بس یہی ہے دوستوں سن لو. حضرت مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت بندگی کی بس یہی ہے دوستوں سن لو، دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا. آنکھ موجود ہے، بدنگاہی کے مواقع ہیں، موقع نہیں مواقع ہیں، لیکن حیا سے سر جھکا لینا اللہ کے لیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے. الگ الگ حکم ہے سب کو تاکید کے لیے تاکہ اہمیت کو سمجھیں. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو سب. وآتوا الزکاۃ، زکات دو سب، مرد عورت سب. لیکن اس معاملے میں مومن کو الگ حکم، مرد کو، عورت کو الگ حکم. تو گناہوں کے مواقع ہوں اور آدمی اپنے آپ کو بچائے، یہ کمال ہے. ایک نابینا ہے وہ کہے میں بدنگاہی نہیں کرتا، تو کیا کمال ہے. حقیقت بندگی کی بس یہی ہے دوستوں سن لو، دل پر آرزو پورا موقع ہے، پورا چانس ہے. گھروں میں پیسے موجود ہیں لیکن شادی کے موقع پر سنت پر عمل کرتے ہوئے سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کے تمام مراحل کو انجام دینا، یہ بندگی ہے. اور ہمارا حال تو کیا ہے، گھر میں پیسے موجود نہیں ہیں پھر بھی قرضے وغیرہ لے کر خرافات کو انجام دیتے ہیں، تو پھر ایسی شادیوں میں برکت کہاں ہوگی. پھر جھگڑے ہی جھگڑے ہوتے ہیں، انتشار ہی انتشار ہوتا ہے. کبھی شوہر نافرمان مل جاتا ہے، کبھی بیوی نافرمان مل جاتی ہے، کبھی ساس خطرناک مل جاتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وبال ہے. تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ موقع ہے گناہوں کا لیکن اس میں ڈر جائے آدمی، اللہ سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ تقوی ہے. تقوی کی مختلف تعریفیں کی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے اور تھوڑے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر راضی رہنے کا نام ہے، آخرت کے خوف کا نام ہے، حساب و کتاب کے ڈر کا نام ہے تقوی. اور قرآن یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے. اگر تقوی نہیں ہوگا دل میں، زندگی میں، تو قرآن ہم پڑھتے جائیں، عمل کرتے جائیں، لیکن وہ سب بے مزہ ہوں گے. اور تقوی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ آدمی عمل کرے اللہ کے لیے، جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے اللہ کے لیے عمل کرے اخلاص کے ساتھ. یہ ہے تقوی. اخلاص نہیں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن میں پہلی جو ہے صفحے پر
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی وہ یہ کہ تقوی اختیار کرو، تم چاہے جہاں رہو۔ پچھلے ہفتے ایک حدیث شریف ہم نے عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر اعمال لے آئیں گے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ ذرات کی طرح ہوں گے۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں بہت، لیکن تنہائیوں میں گناہوں سے نہیں بچتے، تنہائیوں میں حرام کاری سے نہیں بچتے، حرام سے نہیں بچتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ آج موبائل انٹرنیٹ کے فتنوں کی وجہ سے ہماری تنہائیاں محفوظ نہیں ہیں، ہم لوگوں کے سامنے پارسا ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، بزرگ ہیں، لیکن تنہائیوں میں ہم موبائل کا اگر غلط استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے وبال ہوگا، اور اگر بچ جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کمال ہوگا، اور یہی تقوی ہے، اللہ کا ڈر، چاہے جہاں کہیں ہو، لوگوں میں ہو یا تنہا ہو، اللہ کا ڈر کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، عربی شاعر کہتا ہے کہ اے وہ شخص جو رات کی تاریکی میں گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے قدموں سے چلتا ہے، ذرا اس ذات کا خیال رکھ جس نے رات کی تاریکی کو بنایا اور وہ رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، رات میں بھی دیکھتا ہے، کیونکہ رات کو اور اندھیرے کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، بازار میں ہو، گھر پہ ہو، کاروبار میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، پلین میں ہو، وہاں آپ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے یا مسلمان نہیں ہے، لیکن اللہ تو آپ کے ساتھ ہے۔ نمازوں کی پابندی ہو، نگاہوں کی حفاظت ہو، چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، اخلاص تو یہی ہے کہ آدمی عمل کرے اللہ کے لیے۔ جیسے کوئی بکریوں کے ریوڑ کو چراتا ہو، بکریوں کو چراتا اور نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اسے بکریوں سے کوئی امید نہیں ہوتی ہے کہ بکریاں مجھے بزرگ سمجھیں گی اور سچا پکا مسلمان سمجھیں گی، جیسے اس کو اس بات کا خیال بھی نہیں آتا ہے۔ یہی اخلاص ہے کہ آدمی چاہے آدمیوں کے ریوڑ میں ہو یا بکریوں کے ریوڑ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، لیکن وہ اس طرح عبادت کرے کہ اس کو کسی کا خیال نہ ہو، بس اللہ کا خیال۔ تو پہلی نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تقوی۔ قرآن بھرا پڑا ہے تقوی کی تعریف سے، تقوی کے فضائل سے، تقوی کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ اللہ ایسی بصیرت آپ کو عطا فرمائے گا، ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ آپ حق اور باطل کو سمجھ سکیں گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ آج مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا دیش ویسا بھیش، جو ماحول آتا ہے اس میں ہم رنگ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں ماحول کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ جو بھی شہر کا ماحول ہوتا ہے اس میں ہم فوراً حاضر، جو گناہ والے اعمال ہیں وہ میں کہہ دیتا ہوں، گانا بجانا ہو رہا ہے، ڈھول تاشے ہو رہے ہیں، یا ایسی قوالیاں جو شرعاً ناجائز ہیں، تو ہم حاضر ہیں، وہاں موجود ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا نہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ ایمانی پاور نہیں ہے، وہ آنکھ نہیں ہے، وہ بصیرت نہیں ہے کہ ہم فرق کر سکیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تقوی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، ہم تم کو فرقان عطا فرمائیں گے، بصیرت عطا فرمائیں گے، تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ سورۃ طلاق میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے بنائیں گے، اس کے لیے پریشانیوں سے نجات دیں گے۔
اور وہ پریشانیاں چاہے دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں، ہر جگہ اس کو آسانی ہی آسانی محسوس ہوگی، وہ سکون میں رہے گا۔ آپ کہیں گے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے متقی پرہیزگار حضرات بھی تو مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، آزاریوں میں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کو میں ایک واقعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ، بانی ندوۃ العلماء لکھنؤ، ان کے سینے میں درد ہونے لگا انتقال سے پہلے تو حضرت نے ایک شعر کہا، آشکارا درد و غم حلوہ بوت، گرچہ بادیگر کساں بلوا بوت۔ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے درد و غم ایک مٹھاس کی چیز ہوتی ہے، اس میں ایک لذت ان کو ملتی ہے، اور جو اللہ سے دور ہیں ان کو تھوڑی سی بھی مصیبت بڑا پہاڑ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جو اللہ کے عاشق ہیں وہ سمجھتے ہیں سب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ تیرا غم بھی مجھے عزیز ہے اس لیے کہ وہ دی ہوئی تیری ایک چیز ہے، تیرا غم بھی مجھے عزیز ہے۔ تو تقوی جو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتے ہیں۔ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، فیوچر کیسے ہوگا ہمارے بچوں کا، ہمارا قبر کا کیا معاملہ ہوگا، حشر کا کیا معاملہ ہوگا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، القیامت عرس المتقین، قیامت یہ متقین کے لیے دلہن ہے، یعنی وہ سوچتے ہیں کہ بس کب اللہ سے مل جائیں، متقی حضرات، اللہ سے ڈرنے والے، وہ سوچتے ہیں کب اللہ سے ملاقات ہوگی، کب اللہ کا دیدار ہوگا۔ جیسے آدمی دلہن کا مشتاق ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات، کب شادی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے راستہ اللہ بنائیں گے، وَيَجْعَلْ لَهُم مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دوسرا ٹینشن ہمارا روزی کا، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے ہمیں روزی مل رہی، یہاں سے ہمارا رزق آ رہا ہے۔ کس لیے؟ تقوی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ آج ہم لوگ روزی کے ڈر کی وجہ سے سود، انٹرسٹ، لون، ان تمام چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا۔ آپ تقوی اختیار کیجئے، متقی پرہیزگار بنیے، آپ کے بچوں اور بچیوں کی شادی یوں ہی ہو جائے گی۔ اچھے متقی پرہیزگار دنیا سے ختم تھوڑی ہوئے ہیں، آپ متقی پرہیزگار ہیں، دوسرا متقی پرہیزگار، آپ اور اس کی بہت اچھی جمے گی، جوڑی جمے گی، وہ کہے گا بھائی مجھے ایسے ہی گھرانے کی تلاش تھی، آپ کہیں گے مجھے بھی ایسے گھرانے کی تلاش تھی۔ اور کتنی شادیاں ایسی ہو گئیں کہ بس ایک گلاس شربت پر، بغیر جہیز کے، بغیر کسی کھانا دانا کے۔ تو تقوی اللہ راستہ نکالتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا کوئی مشکل اس کی مشکل نہیں ہوگی، اللہ سب آسان فرما دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور بہت بڑے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن، اور آپ کو معلوم ہے، صحیح معلوم ہے، قرآن بھی وہی کہتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے امی ابا سے بھی بھاگے گا، اور وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی بچوں سے بھی بھاگے گا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، کہ قیامت کے دن جو بھی جگری دوست ہوں گے وہ سب جدا ہوں گے سوائے متقین کے، وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، وہ ایک دوسرے سے نہیں بھاگیں گے، جن کی بنیاد دوستی کی تقوی ہے، للہیت ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ والے ہوں سچے پکے، صحیح ڈھونگی نہیں، ان سے تعلق قائم کرو، ان سے قریب ہو، ان سے اپنی اصلاح کراؤ، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا اور ان کا ساتھ رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے متقین ساتھ میں رہیں گے، باقی سب دشمن بن جائیں گے۔ اور دوسری حدیث ہے، المرء مع من احب یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اب ہماری محبت کس سے ہے؟ سیاسی حضرات سے ہے، نیتاؤں سے ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ہیروؤں سے ہے، ہیرو،
ہیروئن سے ہے تو جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ حشر ہوگا. اب اگر آپ کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، حضرت ابوبکر عمر سے ہے، عثمان علی سے ہے رضی اللہ عنہم، صحابہ سے، اولیاء سے ہے، تو آپ کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ حدیث شریف سنی بہت خوشی ہوئی. ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس حدیث سے ہوئی، کیونکہ ہم قیامت کے دن ابو بکر عمر کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. 10 سال انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. تو ان کو خوشی ہوئی کہ محبت ہماری ان سے ہے، ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا. ہمیں جانچنا چاہیے کہ ہمیں محبت کس سے ہے اور حشر پھر انہی سے ہوگا. تو تقوی، حضور کی پہلی نصیحت، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو باخدا بن کے رہو، متقی بن کے رہو. اور تنہائیوں میں خاص طور پر، اس لیے کہ تنہائیوں کے گناہ یہ نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے ہر وقت جو ہے اس بات کا دھیان رہے، خیال رہے کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے. اور گناہ ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو دوسری حدیث شریف کا دوسرا ٹکڑا دیکھیے، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. قرآن میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ مٹتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. جب وضو کرتا ہے تو جن اعضاء کو دھوتا ہے ان اعضاء سے بھی گناہ دھلتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر وہ وضو کرتا ہے، یا بسم اللہ والحمدللہ یہ پڑھ کر وضو کرتا ہے، جو حدیث شریف میں دعا منقول ہے، تو اس کے تمام بدن کے اعضاء سے گناہ جو ہوئے ہیں چھوٹے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کر لو تاکہ وہ گناہ ختم ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، ہر ابن آدم کی اولاد وہ گنہگار ہے، خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کر کے اپنے گناہ کو مٹا دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے علماء نے اس کی تشریح اور تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کوئی غلطی جو ہو رہی ہے اس غلطی جیسی نیکی کریں گے تو وہ غلطی ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر کسی کی نماز چھوٹ گئی، اب اس کے بعد نیکی کیا ہے؟ اس کو پڑھو. توبہ سے تھوڑی نماز معاف ہو جائے گی، توبہ سے نماز معاف نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز کو قضا کرنا پڑے گا. کسی سے قرضہ لے لیے تو توبہ سے جو ہے وہ معاف ہوگا نہیں، آپ قرض واپس کیجئے یا پھر معاف کروائیے سامنے والے سے، تو پھر معافی ہو جائے گی. کوئی گناہ ہو گیا جس کا کوئی بدل بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسے نماز چھوٹ گئی تو اس کا بدل کیا ہے؟ قضا کرو. لیکن کوئی گناہ ہو گیا، مان لو بد نظری ہو گئی، نگاہوں کا غلط استعمال ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب کوئی نیکی کر لو، استغفار پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کچھ صدقہ خیرات کر دو، تو وہ جو گناہ ہوا ہے وہ مٹ جائے گا. اگر ہم اس کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، گناہ نہیں ہوں گے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ مزے میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نامہ اعمال کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہ کا بھاری ہو گیا، وہ ہاویہ میں جائے گا. اس کا ٹھکانہ، اس کی اصل ہاویہ ہے. اور وما ادراک ما ہی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، وہ گرم آگ ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، خطرناک آگ ہے. ابھی آگ سے ہمیں بہت زیادہ مناسبت ہے، کچھ دنوں سے سردی بڑھی ہوئی ہے تو ہم تاپ رہے ہیں، سینک رہے ہیں. میں غور کرتا ہوں کہ اے میرے بھائیوں اور اللہ کے بندوں، آپ رات بھر آگ پر بیٹھے رہتے ہو، آگ کے پاس میں، اور اپنے آپ کو سینکتے اور گرم کرتے رہتے ہو. تمہیں جہنم کی آگ کا خیال نہیں آتا؟ ہمیں جہنم کی آگ کا خیال نہیں آتا؟
اور پھر نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی دوسری نمازیں بھی. تو قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین ما سلککم فی سقر. پوچھیں گے جنتی جہنمیوں سے کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو میرے بھائیوں، یہ جو آگ ہم سینکتے ہیں، اپنے آپ کو گرماہٹ محسوس کرتے ہیں جس سے، اس کو دیکھ کر جہنم کی آگ کا تصور کیجئے. قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین، اور صرف اپنے ہی بارے میں نہیں، اپنے اہل و عیال بچوں کے بارے میں. ہمارے بچوں کے ہم بال دیکھیں، کوئی ادھر سے پورا مڑا دے رہا ہے، ادھر سے مڑا دے رہے، بیچ میں بڑے بڑے بال. یہ ہماری اولاد ہیں، ہم ان کو کیوں نہیں روکتے ٹوکتے؟ کون روکے گا ٹوکے گا؟ علماء تو بیان کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنے گھر میں ان کو سمجھاتے؟ ان کا چہرہ دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. جس آگ کو سینک رہے ہو، آپ کا گرم بدن ہو رہا، آپ کا بدن گرم ہو رہا ہے، اگر ہم نے فکر نہیں کی، اللہ معاف فرمائے اپنے فضل و کرم سے، تو پھر وہی آگ سے پھر جلنا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہم اجرنا من النار، ہم سب اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جہنم سے. لیکن حقیقت جو ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے، حقوق ادا نہیں کریں گے، تو پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت ارشاد فرمائی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. کوئی گناہ ہو جائے، اور گناہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا ہر آدمی خطا کار ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے. گناہ ہوتا ہے کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، شہوات ہمارے اندر ہیں، جذبات ہمارے اندر ہیں، بدنگاہی ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے تو نیکی کرو، فوراً نیکی کرو، فوراً استغفار کرو، فوراً اللہ سے سچی پکی توبہ کرو، فوراً جو ہے صدقہ خیرات کرو. اور اگر حقوق کی بات ہے، اللہ کا حق ہے یا بندوں کا حق ہے، تو اس کو ادا کرو فوراً. یہ نہیں کہ دیکھیں گے بعد میں نہیں دیکھ پائیں گے، بعد میں قیامت کے دن نہیں دیکھ پائیں گے. مقبول نیکیاں دینی پڑیں گی، اور نہیں ہوں گی تو سامنے والے کے گناہوں کو ڈال دیا جائے گا، لاد دیا جائے گا. یہ دوسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تیسری نصیحت، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیجیے. شنیدم کے مردان راہ خدا، شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگ، ترا کے میسر شود ای مقام کی بات دوستانت خلاف است جنگ. ہم نے سنا کہ اللہ والے جو ہوتے تھے، انبیاء، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، انہوں نے اپنے دشمنوں کے بھی دل کو نہیں دکھایا. تجھ کو یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ تیرا تو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص تھا، وہ گانا گایا کرتا تھا رات بھر شراب پی کے. کسی وجہ سے پولیس نے اس کو اندر کر دیا، گانے کی آواز نہیں آئی. حضرت پولیس تھانے پہنچ گئے، پتہ کیے کیا ہوا، پتہ چلا پولیس تھانے میں اس کو بند کر دیا گیا. حضرت گئے اور فرمایا کہ یہ میرا پڑوسی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں اس کو چھوڑ دیجئے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو شراب پیتا ہے، گانا گاتا ہے. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن میرا پڑوسی ہے. اس نے یہ اخلاق دیکھے، سچی پکی توبہ کر لی، سچی پکی توبہ کر لی. آج ایک میں واقعہ مثال دیتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کا جو ہے خیال رکھا جاتا ہے، اس کے ختم کے لیے میں مثال دیتا ہوں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کسی لڑکی سے کوئی چوک ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو سلامت رکھے اور ہمیں ان کی ایمانی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اچھے اسکول میں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھے اسکول نہیں ہے تو جو ہمارے مسلم ادارے ہیں ان کو اچھا بنائیے، یہ قوم کی ذمہ داری ہے، یہ قوم کی ذمہ داری. اور اگر یہ لوگ نہیں بناتے ہیں تو نئے ادارے قائم کیجئے، یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ ہم اپنی نسلوں کو جو غیروں کو سپرد کر رہے ہیں، جو ڈریس ہماری بچیاں پہن کر جا رہی ہیں کہ لڑکوں کے لیے فل پینٹ ہے اور لڑکیوں کے لیے اسکرٹ ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی. خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. تو جو بے دین حضرات ہیں ان سے ہم حیا اور شرم کی امید رکھیں گے اپنی اولاد کے سلسلے میں، اور دینداری کی امید رکھیں گے، حیا کی امید رکھیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم ان کی تربیت کریں،
ان کے ڈریس کیسے ہیں، سر پہ نہ دوپٹہ ہے، اسکرٹ پہن کر بچیاں جا رہی ہیں، غلط دوستیاں ہو رہی ہیں، ایمان کو چھوڑ دے رہی ہیں. اس میں ٹینشن لینے کی بعد میں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شروع میں ٹینشن لینے کی ضرورت ہوتی. تیر کمان سے نکل گئی، اب سوچ رہے ہیں کہ ارے کیسے؟ پہلے جب نشانہ آپ لگا رہے تھے تب دیکھنا چاہیے کہ کس کے حوالے کر رہے ہیں. بہرحال کبھی کسی بچی سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ ادھر ادھر چلی گئی، اب آئی، وہ توبہ کر رہی، معافی مانگ رہی، رشتہ دار بائیکاٹ کرتے ہیں اس کا. آپ دودھ کے دھلے ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہوتا، اور اگر گناہ ہو جائے تو اسلام نے کیا بتلایا ہے؟ توبہ. اب وہ توبہ کر رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا، منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب مدینے میں فضا خراب کی کہ ان کا غلط آدمی سے تعلق ہو گیا، یہ لیٹ آ رہی ہیں، ان کا حضرت صفوان سے کچھ چکر ہے، حضور نے کیا فرمایا اپنی بیٹی کو، حضور نے کیا فرمایا اپنی اہلیہ محترمہ کو، آپ کو معلوم ہے؟ اور ہمارا کیا انداز ہے؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی، اور حضور کی اس بات کو سن کر اور پریشان ہو گئی کہ حضور کو یہ خیال گزر رہا ہے دل میں، حالانکہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمائیں، 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور پاک دامنی کے بارے میں. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. یہ آیتیں اللہ تعالی نے نازل فرمائیں. تو حضور کا کیا انداز تھا اپنی محترم بیوی کے ساتھ، اور ہمارا کیا رویہ ہے؟ ذرا سی چوک ہو جاتی سب بائیکاٹ کر دیتے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں، اس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں. تم کو یہ حق کس نے دیا؟ کس نے دیا تم کو یہ حق؟ ہاں، اگر کوئی زنا میں کھلم کھلا مبتلا ہے، کوئی بدکاری میں کھلم کھلا مبتلا ہے، آپ اس کو پہلے سمجھائیے، یہ آپ کا فریضہ ہے. آپ اپنے فریضے کو تو بھول گئے، آپ سراپا اور پرہیزگار اور دودھ کے دھلے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہو معاشرے میں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اس لڑکی سے لڑکے سے کوئی تعلق. آپ نے ان کو سمجھایا؟ آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا؟ نہیں کیا. آپ اپنا تقوی بگھارنے لگے. آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے اس کو پیار محبت سے سمجھاتے کہ یہ غلط ہے، غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. یا زنا، اگر کسی نے طلاق دے کر اپنی بیوی کو رکھی ہے، وہ زنا کر رہا ہے وہ. اگر طلاق دے کر اس نے اپنی بیوی کو رکھا ہے تو رجوع کیے بغیر اور شرعی جو طریقے ہیں اس کے بغیر، تو اس کو پہلے سمجھاتے. آپ نہ مانتا پھر بائیکاٹ کرتے، یہ شریعت کا حکم ہے. تو وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے نامہ اعمال کے اندر. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتیں تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم انك انت العز الاکرم. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، مقصد زندگی کو سمجھنے والا بنا دیجئے، لایانی اور غفلت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہر وقت آپ کی یاد میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. تقوی نصیب فرما دیجئے. تقوی کے جو انعامات ہیں ہمیں دنیا آخرت میں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے، حسن اخلاق سے نواز دیجئے، برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا. پیارے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے آگ میں بھی بچا لیا. آپ ہر چیز پر قادر ہیں. پیارے اللہ، جو بیمار ہیں چھوٹے بڑے سب کی حفاظت فرما لیجئے، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، پہلے سے زیادہ صحت مند عطا فرما دیجئے. ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرما دیجئے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے. لوگ ہمیں نہلائے دھلائیں اس سے پہلے ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. لوگ ہماری نماز پڑھیں اس سے پہلے ہمیں
سچا پکا نمازی بنا دیجئے. پیارے اللہ دنیا آخرت کے تمام منزلوں کو آسان فرما دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما دیجئے. آپ کی شفاعت نصیب فرما دیجئے. قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ حقوق العباد کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ اعلاء کلمت اللہ کے سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما لیجئے. باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے. ہمیں اچھے ادارے عطا فرما دیجئے جس میں حیا سکھائی جائے, ایمان سکھایا جائے اور دنیا آخرت کی کامیابی سکھائی جائے. ایسے اداروں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے جس سے ہماری نسلوں کا ایمان تباہ ہو جائے, حیا ختم ہو جائے. پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین.